شدت ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ سلطان اسرا کی ماں سے جب یہ کہے گا کہ ہم سب بھی اسرا کی ان حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان آ چکے ہیں، یہ چیزیں ادھر سے ادھر رکھ کے بھول جاتی ہے اور سارا دن عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہے، تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اسے کسی اچھے سے سائیکائٹرسٹ کو چیک کروائیں۔ اب اسی دوران سرور بھائی بھی وہاں پر پہنچ جائیں گے اور سلطان کی یہ بات سن کر شدید غصے میں آ جائیں گے، جبکہ اسرا جو مجرموں کی طرح کھڑی سلطان کی سب باتیں سن رہی تھی، جب اپنے بھائی کو آتے دیکھتی ہے تو روتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے جا کے سرور بھائی کے گلے لگ جاتی ہے، جس پر سرور بھائی کافی پریشان ہو کے اسرا سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو اسرا روتے ہوئے اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ بھائی سلطان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں پاگل ہو چکی ہوں اور مجھے ذہنی علاج کی سخت ضرورت ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب آخر میرے ساتھ ہو کیوں رہا ہے۔ تو سرور اسرا کو سمجھاتا ہے کہ یہ سب تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم بالکل ٹھیک ہو۔ اور سلطان تو یہی چاہتا تھا کہ اسرا خود اپنے بھائی کے سامنے کہے کہ میرا دماغ خراب ہو چکا ہے، تاکہ سلطان کے اوپر لگا ہوا الزام دھل سکے۔ تو سلطان کو موقع مل جاتا ہے اور وہ سرور سے کہتا ہے کہ خود ہی دیکھ لیں سرور بھائی، اب تو آپ کی بہن اپنے منہ سے اعتراف کر رہی ہے، میں تو آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ بہت زیادہ بھولنے لگی ہے اور عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی ہے کچھ دنوں سے، لیکن آپ نے تو میری بات کا اعتبار ہی نہیں کیا، بلکہ الٹا میرے اوپر غصہ ہونے لگے کہ میں یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں۔ اب سلطان چاہتا ہے کہ بات یہیں پر دب جائے اور اسرا مزید ان لوگوں کو کچھ نہ بتائے، اس لیے وہ اسرا سے کہتا ہے کہ اسرا میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، جس پر علیزے کہتی ہے کہ سلطان میں نے تو تم سے بات کی تھی کہ اسرا کو کچھ دن میں یہیں پر رکھنا چاہتی ہوں۔ تو سلطان کہتا ہے کہ میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو اسرا کی وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو، آخر یہ میری بیوی ہے، میری رسپانسبلٹی ہے، اسی لیے میں سوچ رہا تھا کہ اسے اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہوں۔ تو سرور بھائی سلطان کو غصے سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا کہ دوبارہ سے اسرا کے بارے میں ایسی کوئی بات مت کرنا کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم نے وہ بات دہرائی ہے، جس کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہے۔ بہرحال میری بہن میرے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، اس لیے کچھ دن میں اسے اپنے گھر ہی رکھوں گا، تم فی الحال جا سکتے ہو۔ جس پر سلطان وہاں سے تو چلا جاتا ہے، لیکن اسے بہت زیادہ انسلٹ محسوس ہوتی ہے۔ سلطان کے جانے کے بعد اسرا کی ماں سرور کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں اس طرح سے سلطان سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اسرا سے بھی کہتی ہے کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے تو تم ہمیں بتاؤ، آخر تم اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اور اسرا کو سمجھاتی ہے کہ اپنا گھر بسانے کے لیے لڑکیوں کو بہت زیادہ ذمہ داری اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسرا کی بھابھی علیزے کہتی ہے کہ اماں، گھر بسانے کی ساری ذمہ داری صرف اسرا پر نہیں آتی، بلکہ سلطان کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ تو اسرا کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا وہ یہاں تک تو آیا تھا، جس سے صاف نظر آتا ہے کہ وہ اسرا سے کتنا محبت کرتا ہے، کس قدر اس کی کیئر کرتا ہے، لیکن علیزے کو اپنی ساس کی بات سن کے حیرت ہوتی ہے کہ کیا ابھی تک بھی انہیں سلطان کی اصلیت پتہ نہیں چلی کہ وہ سامنے کچھ اور ہے اور پیچھے کچھ اور۔ تو وہ اپنی ساس سے کہہ ہی دیتی ہے کہ آپ جسے سلطان کی کیئر اور محبت کہہ رہی ہیں وہ محض دکھاوا ہے، اگر وہ اس کی 1% محبت بھی اسرا سے حقیقت میں کر لیتا تو آج ہماری اسرا کا یہ حال نہ ہوتا۔ تو سرور اپنی بیوی کی بات سن کے کہتا ہے کہ اماں، علیزے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، جب تک سلطان کو اپنی ذمہ داری کا، اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا، تب تک میں اسرا کو اس گھر میں واپس نہیں بھیج سکتا۔ اب اسرا تو جب اپنے بھائی اور بھابھی کی یہ باتیں سنتی ہے تو بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ سلطان اگر مجھ سے ناراض ہو گئے اور کوئی انتہائی فیصلہ کر دیا تو میرا کیا بنے گا، کیونکہ سلطان نے اسرا کے دماغ میں یہ بات فٹ کر دی ہے کہ یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہارے جیسی واجبی سی شکل کی لڑکی کو میرے جیسے ہینڈسم، انٹیلیجنٹ اور پرفیکٹ انسان نے اپنے لائف پارٹنر کے طور پہ چنا ہے، ورنہ میرے پیچھے تو لڑکیوں کی اتنی لمبی لائن ہے اور ابھی بھی بہت سی لڑکیاں میرے ساتھ شادی کی خواہش مند ہیں۔ آج اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو یہ خلا فوراً پورا ہو جائے گا، بلکہ تم سے 1,00,000 درجے بہتر لڑکی مجھے مل جائے گی، لیکن تمہارا کیا ہوگا؟
نہ تمہارے پاس عقل ہے نہ شکل، دماغی توازن تمہارا بالکل خراب ہو چکا ہے، اور پھر طلاق کا بھی ٹیگ لگ جائے گا تو اس کے بعد نہ تو تمہارے گھر والے تمہیں زیادہ عرصے برداشت کریں گے اور نہ ہی کوئی تم سے شادی کے لیے تیار ہوگا۔ تو اسرا نہ صرف اب سلطان سے محبت کرتی ہے بلکہ اس سے بہت زیادہ ڈرنے بھی لگی ہے، اس لیے وہ یہ سوچتی ہے کہ یہ گھر واقعی ہی صرف مجھے ہی بسانا پڑے گا اور جیسے کیسے کر کے سلطان کے دل میں اپنی جگہ بنانی پڑے گی اپنی خدمت کے ساتھ۔ دوسری طرف سلطان کو جب سرور بھائی کی شرائط کا پتہ چلتا ہے تو اسے تو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ لوگ ہوتے کون ہیں میرے اوپر شرائط رکھنے والے، میں اس گھر کا داماد ہوں، اور دوسرا یہ کہ چونکہ اسرا میری بیوی ہے اس لیے یہ میرا فیصلہ ہونا چاہیے کہ اسرا اپنے میکے رہ سکتی ہے یا نہیں۔ تو وہ سوچ لیتا ہے کہ اب اسرا کے گھر والوں کا دماغ سیٹ کرنے کا وقت آ چکا ہے، اس کے لیے وہ طلعت کا استعمال کرتا ہے، اور طلعت جو اس گھر میں اسرا کی واحد ہمدرد تھی وہ بھی سلطان کی باتوں میں آ کے اسرا کے خلاف بنائی گئی پلاننگ کا حصہ بن جاتی ہے۔ سلطان طلعت سے کہتا ہے کہ آپ نے اسرا کی ماں کو کال کر کے سب سے پہلے تو حالہ کی گڈ نیوز بتانی ہے، اور پھر بہت ہی اچھے پیارے انداز میں ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ آپ کی بیٹی جس کی شادی حالہ سے بہت پہلے ہوئی تھی ابھی تک بھی ہمارے بیٹے کو یہ خوشی نہیں دے سکی، جبکہ ہم سلطان کے بچوں کی خوشی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب طلعت یہی کرتی ہے، سلطان کی باتوں میں آ کے وہ اسرا کی ماں کو کال کر کے یہ سب کہہ دیتی ہے، جس کے بعد اسرا کی ماں تو شدید پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے۔ علیزے جب اپنی ساس کو پریشان دیکھتی ہے تو یہی سمجھتی ہے کہ شاید وہ اسرا کو لے کر اس کی دماغی حالت کو لے کے پریشان ہیں، تو وہ انہیں تسلی دیتی ہے کہ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، میں خود اسرا کو کسی اچھے سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کے جاؤں گی۔ لیکن اسرا کی ماں کہتی ہے کہ اب ہمیں سائیکائٹرسٹ کی نہیں بلکہ اسرا کو کسی گائناکالوجسٹ کو چیک کروانے کی ضرورت ہے، جس پر علیزے حیرت زدہ ہو کر اپنی ساس کو دیکھتی ہے کہ ایسے وقت میں آپ اسرا کے لیے یہ سب کیسے سوچ سکتی ہیں جبکہ اس کی مینٹل کنڈیشن ہمارے سامنے ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اسرا کسی بہت بڑے دباؤ کے زیر اثر ہے جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان اور اداس رہنے لگی ہے۔ دوسری طرف نوفل پریزے سے کہتا ہے کہ میں آج کے بعد آپ کے منہ سے اس سلطان کے بارے میں کوئی بھی پازیٹیو بات نہ سنوں۔ کیا یہ انسان اس قابل ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بھی پازیٹیو سوچا جا سکے؟ پریزے نوفل سے کہتی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ ہمیں سلطان کے بارے میں مزید کچھ بھی پلان نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دینا چاہیے، جس پر نوفل کہتا ہے کہ ایسا تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، آپ خود سوچیں کہ آپ تو بہت اسٹرانگ نروس کی مالک تھیں، اسی لیے سلطان نے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا آپ نے اس پر جلد قابو پا لیا اور نارمل لائف کی طرف واپس آ گئیں، لیکن بہت ساری لڑکیاں ایسی بھی ہوں گی جو آپ کی طرح اسٹرانگ نروس کی مالک نہیں ہوں گی، اور سلطان جیسے گھٹیا انسان کا شکار بننے کے بعد پتہ نہیں اس وقت کس حال میں ہوں گی، کیسی زندگی گزار رہی ہوں گی۔ تو کیا آپ چاہتی ہیں کہ اس گھٹیا انسان کو چھوڑ دیا جائے اور یہ مزید معصوم لڑکیوں کی زندگیاں ایسے ہی خراب کرتا رہے؟ میں تو ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، اسے اس کے کیے کی سزا جلد سے جلد دلوا کے رہوں گا۔ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے کہ سلطان کو اس کے کیے کی سزا جلد سے جلد ملے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔